وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت کریمہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے حروف ہیں مقررات کو حذف کر دیا جائے تو 10 حروف بچتے ہیں۔ مقررات میں جو ڈبل ہیں، جیسے الف ہے اور 3 مرتبہ آیا ہے، 4 مرتبہ 5۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے حروف ہیں جو ڈبل آئے ہیں ان کو اگر حذف کر دیا جائے تو 10 حروف بچتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کوئی آیت قرآن حکیم کی ایسی نہیں ہے جس میں ان 10 حروف میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو۔ خود معجزہ ہے یہ تقریبا۔ مقررات کو حذف کرنے کے بعد 10 حروف بچتے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس آیت میں ان 10 حروف میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو۔ جی بذات خود ایک معجزہ ہے یہ۔ اچھا، یہاں اللہ کے بعد الرحمن الرحیم ہے، اور وہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ تکرار بیجا نہیں ہے، کہتے یہ تکرار ہے۔ یہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تکرار ہے۔ تو یہ تکرار بیجا نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقام الوہیت کا ذکر ہے، اس کے بعد الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے بعد الوہیت کے بعد الرحمن الرحیم ہے۔ اور یہاں مقام ربوبیت کے سیاق میں الرحمن الرحیم کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھو بسم اللہ کے بعد اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقام الوہیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں آگے مقام ربوبیت کے بعد رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کہا گیا ہے، کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کنٹینیوس ہو، بیچ میں انقطاع نہ ہو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری تعریف، اور میں محمود ہوں، قابل تعریف ہوں، منذ الازل الی الابد، ازل سے لے کر ابد تک میں محمود ہوں، میں قابل تعریف ہوں۔ جی چاہے کوئی حامد ہو یا نہ ہو، تعریف کرنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی زمانہ ہو یا نہ ہو، میں ازل سے لے کر ابد تک محمود ہوں، قابل تعریف۔ اللہ اچھا، عربی میں مدح مانے بھی ہوتا ہے تعریف، اور حمد مانے بھی تعریف ہوتا ہے۔ تو یہاں مدح نہ لا کر کے حمد لایا گیا۔ یہ جان لو کہ حمد یہ صرف زندہ کے لیے ہوتی ہے، جی، اور مدح زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہوتی ہے۔
تو حمد لا کر کے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے جی. اسی لیے یہاں مدح نہیں لایا گیا، اس لیے کہ لفظ مدح مردہ اور زندہ دونوں کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن حمد صرف زندہ کے لیے آتا ہے، اس لیے وہ زندہ ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد کہا گیا رب العالمین. رب جانتے کس کو بولتے؟ رباب کہتے ہیں سحاب ابیض، اس کا مادہ بھی ریب ہے اور رب کا مادہ بھی ریب ہے. رباب پانی بھرے ہوئے بادل کو کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بادل میں جو پانی ہوتا ہے وہ جب برستا ہے تو اس پانی کی وجہ سے نباتات میں نشو و نما ہوتی ہے جی. گویا یہ پانی جو رباب میں ہے، بادل میں ہے، یہ پانی نباتات کے نشو و نما کا باعث ہے. ایسے ہی اللہ رب ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ صرف اسی کی رحمتوں کی ربوبیت کی بارش کی وجہ سے پل رہا ہے جی. جیسے رباب بادل کو کہتے ہیں، اور بادل میں جو پانی ہوتا ہے وہ جب برستا ہے تو نباتات، درخت وغیرہ یہ سب بڑھتے ہیں، ان کے اندر نشو و نما ہوتی ہے. ایسے ہی رب ہے کہ وہی سب کو پال رہا ہے جی. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو رب نہیں کہا جا سکتا. الرب اضافت کے ساتھ بول سکتے ہیں، رب البیت گھر کا رب، گھر کا مالک، رب السفینہ کشتی کا رب. لیکن اگر واحد بغیر اضافت کے ذکر کیا جاتا ہے تو صرف اللہ کے لیے آتا ہے جی جی. تو رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو جس چیز کی ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو اور جہاں ضرورت ہو پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کسی چیز کو، کسی چیز کی، کسی جگہ جتنی چیز کی ضرورت ہو پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے. ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے انسان کو. یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تخلیق کرتا ہے وہ. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مخلوق کوئی بھی ہو، وہ جب کوئی چیز بناتی ہے تو اجالے کی محتاج ہوتی ہے جی. اندھیرے میں کوئی چیز نہیں بنا سکتی، کیسے بنائے گی؟ اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو گویا کسی چیز کو بنانے کے لیے اجالے کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے کسی چیز کی تخلیق کے لیے اجالے کی ضرورت نہیں ہے. میں 3 تاریخ، تم ایک اندھیرے میں نہیں کوئی چیز بنا سکتے، میں 3 اندھیروں میں ایسی چیز کی تخلیق کرتا ہوں کہ کوئی ویسی تخلیق کر ہی نہیں سکتا. انسان جیسی تخلیق کہاں ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے بہترین جو تقویم ہوتی ہے، سب سے بہترین ساخت، وہ ہم 3 اندھیروں میں بناتے ہیں. ایک تو رحم ہے، وہ بچے دانی اس کو بولتے ہیں رحم جی، اس کے اندر رہتا ہے. پھر رحم کے اوپر مشیمہ ہوتی ہے، کھیڑی جس کو بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیٹ. 3 آڑ ہے، 3 تاریکیاں ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ انہی 3 تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرے دریا کے پانیوں کا اندھیرا، اور تیسرے رات کا اندھیرا. اور مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں ہے، 3 تاریکیوں میں ہے، اور ان کی آواز عرش والا سن رہا ہے. اللہ اکبر، ڈائریکٹ سن رہا ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں اسے. اللہ، یہ ہمارا رب ہے، 3 تاریکیوں کے اندر تمہاری تخلیق کرتا ہے، اور تمہیں اس جگہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے پہنچاتا ہے. اس وجہ سے رب ہے وہ. وہاں نہ ڈاکٹر کا کوئی دخل ہے، نہ باپ کا کوئی دخل ہے، نہ ماں کا کوئی دخل ہے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے وہاں. اور انسان جب باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے تو کہتا ہے میری دکان مجھے پال رہی ہے.
मेरा धंधा मुझे पाल रहा है। अल्लाह अकबर। और जिसने तुमको 3-3 तारीखों के अंदर वहां जितनी चीज की वहां जरूरत पड़ी वो मुझने मुहैया किया, उसको भूल गए तुम। कितने नाशुक्रे और कितने गए गुजरे हो तुम जी, कि इतने बड़े मोहसिन का, एहसान करने वाले के एहसान को तुमने भुला दिया। तुम किस कदर नाशुक्र हो। अल्लाह ने इसी वजह से फरमाया व इन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, के अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इंसान कितना बड़ा नाशुक्रा है, कितना बड़ा जालिम है, बोलता है अल्लाह तआला। बाहर निकलता है तो कहता है मेरी दुकान मुझे पालती है, मेरा धंधा मुझे पालता है। किस कदर एहसान फरामोश है इंसान जी। अल्हम्दुलिल्लाह किनको पालता है? अल आलमीन। अल आलमीन कुल्लु मा सिवा, अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब मखलूक हैं उसकी, और अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं सबको पाल रहा है वो, सबका रब है वो। एक पत्ता गिरता है तो उसको मालूम होता है, वो पत्ते को भी नशो नुमा देता है जी। आलमीन मन कुल्लु मा सिवा, अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी आलमीन के दायरे में हैं, आलमीन के जुमरे में हैं। रब किसको कहते हैं? इसको अरबी में यूं जान ले, जिसके अंदर 3 सिफत हो, मस्तमा फी सलासतो सफ व रब, जिसके अंदर 3 सिफतें हों वो रब है। और 3 सिफतें अगर किसी के उसमें से एक भी ना हो तो रब नहीं हो सकता। क्या? अल मिल्क, मालिकुल लिकुल्लि शै, हर चीज का मालिक। अच्छा, और अल खल्क, खालिकु कुल्लि शै। नंबर 3 तदबीर, अल मुदब्बिरुल जमीउल उमूर, तमाम चीजों की तदबीर करने वाला। कदम कदम पर तुम अल्लाह की तदबीर के मोहताज हो जी। कार आ गई सामने और अचानक तुम्हारे सामने से उसने डाइवर्शन ले लिया, बच गए तुम, नहीं तो सीधे कार की जद में थे तुम। बचाया किसने? अल मुदब्बिरुल जमीउल उमूर जी। जब तक जिंदा रखना है तब तक हिफाजत करता है जी। तो खालिकु कुल्लि शै, हर चीज का पैदा करने वाला। दूसरे मालिकुल लिकुल्लि शै, हर चीज का मालिक। और अत-तदबीर अल मुदब्बिरुल जमीउल उमूर, तमाम कायनात की तदबीर करने वाला वही। तो मज्तमा फी सलासतो व सफ व रब, अल खल्क अल मिल्क तदबीर जी। मिल्क, ये देखो यहां मालिकियोमिद्दीन कहा गया। मालिकियोमिद्दीन, एक होता है मालिक और एक होता है मलिक, दोनों कराते हैं। यहां यूं भी पढ़ा जा सकता है मालिक यौमिद्दीन, है यूं भी पढ़ सकते हैं मलिक यौमिद्दीन। यह करात भी सही है, गलत नहीं है। अगर कोई पढ़ता है तो नमाज में या कहीं भी पढ़ सकता है मालिक यौमिद्दीन, मालिक। और मलिक यौमिद्दीन, मलिक भी पढ़ सकता है। मालिक माने मालिक और मलिक माने बादशाह। मालिक और मलिक में फर्क समझते हैं? मालिक कहते हैं अंत तमलिक, आप किसी चीज के मालिक हैं। जैसे एक ग्लास है, इसका मैं मालिक हूं। अच्छा, मलिक किसको कहते हैं? अंत तमलिकु मन यमलिक, जो मालिक है उसके आप मालिक हैं, तो बादशाह है। नहीं समझे? आप किसी चीज के मालिक हैं, जैसे एक ग्लास, ये मेरी मिल्कियत में है तो मैं इसका मालिक हूं। अच्छा, और ये गिलास जिसका हो, मेरी मिल्कियत में ना हो, एक गिलास किसी का हो, कोई दूसरा इसका मालिक है और मैं उसका मालिक हूं, तो मैं मलिक हूं। अल्लाह। तो मालिक कहते हैं अंत तमलिक शैयन, किसी चीज के आप मालिक है। और मलिक अंत तमलिक मन यमलिक, आप मालिक हैं उसके जो मालिक है। आप मालिक के मालिक है तो मलिक, और आप किसी चीज के मालिक है तो मालिक। तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का मालिक है, और जो भी इंसान, जो भी मखलूक किसी चीज की मालिक है, उस मखलूक का भी मालिक है। सोचो, मलिक है वो। अच्छा, ये फर्क है मालिक में और मलिक में। अर्रहमान और अर्रहीम में फर्क क्या है? अर्रहमान कहते हैं जैसे वलिल्लाहिल मसलुल आला, समुंदर हो रहम का। एक मिसाल है, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। एक समुंदर है, बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। एक कुआं है
جو پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے. تو کوئی چیز بھری ہوئی ہو کسی چیز سے تو وہ فعلان کے وزن پر آتی ہے. عطشان، میں بہت پیاسا ہوں. تو رحمان کے وزن پر، فعلان کے وزن پر جو چیز آتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی چیز بھری ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ جو کنواں ہے رحمت کا بھرا ہوا، کیا کبھی سوکھ جائے گا؟ تو رحیم سے اس سوال کا جواب دیا گیا نہیں، رحیم فعیل کے وزن پر ہے جو استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے. صفت مشبہ مدلالہ صفت ثابتۃ، جو برابر، یعنی یہ رحم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی رحمت کا کنواں ہے، لبالب